یہ تقریباً رات 11:40 کا وقت تھا۔ کپتان ایڈورڈ جان سمتھ کو اطلاع ملی کہ جہاز کے سامنے ایک برفانی تودہ جہاز کا سامنا کر رہا ہے۔ کپتان نے 25 جوانوں پر مشتمل اپنی ٹیم کو ہدایت دی کہ جہاز کو دائیں طرف موڑا جائے، لیکن اتنے قلیل وقت میں کیا ہو سکتا تھا۔ جہاز کی ایک سائیڈ برفانی تودے سے ٹکرا گئی اور جہاز کے نچلے حصے کو نقصان پہنچا۔ ٹیک ورس کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ وائٹ سٹار لائن کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا۔ یہ شپنگ کمپنی برطانیہ اور UK کے درمیان بحری سفر کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کمپنی کی جانب سے 3 سال کے عرصے میں تیار ہونے والا ایک دیو ہیکل بحری جہاز سمندر میں اتارا گیا۔ جہاز کے بننے میں اس دور میں تقریباً 2.5 ملین امریکی ڈالر لاگت آئی۔ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا، جسے کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بھی کہا گیا۔ 10 اپریل 1912 کی بات ہے جب ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا۔ تقریباً 882 فٹ لمبا اور 175 فٹ اونچا یہ سمندر کا بادشاہ برطانیہ کے شہر ساؤتھ ہمپٹن سے روانہ ہوا۔ سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، جس میں امیر طبقے کے لیے اپارٹمنٹس بنائے گئے تھے۔ ٹائٹینک میں سوئمنگ پول، لائبریری، جم اور دیگر سہولیات موجود تھی۔ بلا شبہ یہ اپنے درجے کا ایک عالی شان جہاز تھا۔ ایک اچھا سفر جاری تھا۔ چوتھے دن کا ڈوبا سورج دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ یہ تقریباً رات 11:40 کا وقت تھا۔ کپتان ایڈورڈ جان سمتھ کو اطلاع ملی کہ جہاز کے سامنے ایک برفانی تودہ جہاز کا استقبال کر رہا ہے۔ کپتان نے 25 جوانوں پر مشتمل اپنی ٹیم کو ہدایت دی کہ جہاز کو دائیں طرف موڑا جائے، لیکن اتنے قلیل وقت میں کیا ہو سکتا تھا۔ جہاز کی ایک سائیڈ برفانی تودے سے ٹکرا گئی اور جہاز کے نچلے حصے کو نقصان پہنچا۔ 4 سے 5 اپارٹمنٹ سے پانی جہاز میں داخل ہونا شروع ہوا۔ پورے جہاز میں ہلچل مچ گئی۔ سب کو لائف جیکٹس پہنائی جانے لگی۔ پانی جہاز میں تیزی سے داخل ہو رہا تھا۔ اس حادثے کی اطلاع جب وائٹ سٹار لائن کمپنی کے مالک کو ملی تو وہ سب سے پہلے لائف بوٹ پر سوار ہو کر نکل گیا، اس لیے اسے باقی ساری زندگی ٹائٹینک کا بزدل کہا جاتا رہا۔ مزید لائف بوٹ سمندر میں اتاری جانے لگی۔ کپتان کی ہدایات پر مسافروں میں پہلے خواتین اور بچوں کو سوار کیا جانے لگا۔ پانی تیزی سے جہاز میں پھیل رہا تھا۔ ہر کوئی موت کے خوف سے لائف بوٹس کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس دوران مسافروں کو پرسکون رکھنے کے لیے موسیقار مسلسل اپنی دھن کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔ جہاز پر صرف 20 لائف بوٹس رکھی گئیں، جبکہ 70 سے 80 بوٹ رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی تھیں۔ کچھ کشتیاں مکمل طور پر بھی نہیں بھری جا رہی تھیں۔ جہاز درمیان میں سے ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ایک حصہ مکمل طور پر پانی میں ڈوب کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب دوسرا حصہ بھی آہستہ آہستہ خود کو سمندر کے حوالے کر رہا تھا۔ کپتان اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ لوگوں نے جہاز سے چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ سمندر کا پانی اس قدر ٹھنڈا تھا کہ کوئی بھی 3 سے 4 منٹ سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ لائف بوٹس جتنی تھیں سبھی بھر کر جا چکی تھیں۔ جہاز سے چھلانگ لگانے والے آخری انسان کپتان ایڈورڈ جان سمتھ تھے۔ سمندر میں لائف جیکٹ پہنے انسانوں کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی اور ہر طرف سفید چہرے تیرتے نظر آنے لگے۔ کپتان مشکل سے ایک لائف بوٹ تک پہنچے، لیکن مسافروں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ کشتی پہلے ہی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی ہے۔ 62 سالہ کپتان کی زندگی کے آخری الفاظ جو اس نے کشتی سواروں کو کہے وہ یہ تھے: آل رائٹ بوائز، گڈ لک اینڈ گاڈ بلیس یو۔ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے ایڈورڈ جان سمتھ کی خدمات پر ایڈورڈ کا مجسمہ سٹیفرڈ میں نصب کیا گیا۔ ٹکراؤ کے تقریباً 2 گھنٹے بعد سمندر کی سطح مکمل خاموش تھی، بالکل ایسا سکون جیسا طوفان کے بعد ہوتا ہے۔ تقریباً 1500 سے زیادہ افراد ڈوب گئے۔ بچنے والوں کی تعداد تقریباً 700 تھی، جنہیں ایک دوسرے بحری جہاز نے پناہ دی۔ برف کے جس تودے سے ٹائٹینک ٹکرایا تھا اسے 14 اپریل 1912 کی درمیانی رات کو صرف اسی وقت دیکھا گیا جب جہاز اس سے صرف 500 میٹر قریب پہنچ گیا تھا۔ یہ فاصلہ اتنا کم تھا کہ جہاز کو روکا یا اس کا رخ موڑا نہیں جا سکتا تھا۔ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت امریکی حکام نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا تھا کہ نسبتاً گرم موسم کی وجہ سے اس علاقے میں برف کے زیادہ تودے حادثے سے کچھ دن قبل تیز ہواؤں اور سمندری لہروں کی وجہ سے برف کے یہ تودے
आम दिनों की निस्बत ज्यादा जनूब की तरफ बहते चले गए। इसके बाद से एक्सपर्ट ये जानने में कोशां हैं कि शुमाली बहर ओकियानूस में बड़ी तादाद में बर्फ के तोदे पाए जाने की वजह क्या थी। एक अमरीकी तहकीकी ग्रुप के मुताबिक ये समुद्री लहरें इस वक्त ज्यादा होती हैं जब चांद का जमीन से फासला कम होता है, और इनके मुताबिक इन्हीं लहरों के बायस ग्रीनलैंड से बर्फ के ग्लेशियर टूट टूट कर समंदर में शामिल होते रहे और यही बात टाइटैनिक के हादसे का सबब बनी। तहकीककारों ने तखमीना लगाया है कि अगरचे 1912 में बर्फ के 1038 तोदे देखे गए, ताहम ये तादाद बाकी दिनों के मुकाबले गैर मामूली तौर पर ज्यादा नहीं थी। उन्होंने ये हिसाब भी लगाया कि जिस तोदे से टाइटैनिक टकराया वो ग्रीनलैंड ग्लेशियर से अलग हुआ था। ये तोदा 500 मीटर तवील और 300 मीटर ऊंचा था। आज के दौर में रेडार और सोनार बर्फ के तोदों का बहुत पहले बता देते हैं। आज समंदर की नक्शा साजी या नेविगेशनल चार्ट सफर के दौरान बहुत ज्यादा जदीद है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको भरपूर पसंद आई होगी। जाते जाते हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और हमें दीगर साइट्स पर फॉलो लाजमी कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली शानदार वीडियो में।